أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ونادى أصحاب النار، جہنم والے اصحاب الجنت جنت والوں کو پکاریں گے. یہ پکار کروڑوں میل سے آواز ان کی پہنچے گی. اور یہ نادا کے بعد ان تفسیریہ نفیض علینا من الماء، انڈیل دو اور بہا دو ہم پر جنت کا پانی، او مما رزقکم اللہ من الطیبات من الثمرات، جو پھل اللہ نے جنت کی آپ کو دی ہے کچھ تو ہمیں دیا کرو. قالوا یقولون، جملہ استئنافیہ، جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے. مولانا یہ حرمت تشریعی نہیں ہے کافر کے لیے. کافر ایمان لائے اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اسلام میں داخل ہو جائے زندگی میں، جنت سب کے لیے ہے. تو یہ حرمت ہے، یہ حرمت تکوینی ہے، یہ حرمت تشریعی نہیں ہے. اس موقع پر قالوا ان اللہ حرمہما، اس لیے کہ جنت اور جہنم میں حرمت تشریعیہ کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ حرمت تکوینی ہے. وہاں پہنچ کر کے اب حرمت احکام شرعیہ نہیں ہے. اب وہاں پر حلال اور حرام کا سلسلہ ختم ہو گیا مولانا. حرمت تشریعی نہیں ہے، حرمت تکوینی ہے، جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ حرمنا علیہ المراضع، موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو حرام قرار دیا. یہ حرمت تکوینی ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک معصوم بچہ ہے، اس کے لیے حرمت تشریعی کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو مکلف نہیں ہے احکام شرعیہ کی حرمت تشریعیہ. اسی طرح ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، انبیاء کی جسموں کو زمین پر ہم نے حرام قرار دیا ہے. یہ حرمت تکوینی ہے، زمین مکلف نہیں ہے احکام شرعیہ کا. قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا متکلم اللہ ہے، اور کچھ وہ تو حکایات ہے فریقین کا، یہ اللہ کا کلام. اس کو یہ لوگ کہتے ہیں مفسرین ادماج من اللہ ہے، یعنی اللہ نے درمیان میں اپنے کلام کو داخل کیا جس کا متکلم اللہ خود ہے. الذین اتخذوا، اب اس کفر کی وضاحت کر دی اللہ نے کہ کافر وہ ہوتا ہے کہ اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو مشغلہ اور مذاق بنا دیا. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا، ایمان سے محروم کر دیا. فالیوم ننساہم، آج ہم ان کو بھلا دیں گے، یعنی نترکہم، ہم ان کو چھوڑیں گے. نسیان ملزوم ہے، ترک اس کے لیے لازم ہے، یعنی اطلاق الملزوم و ارادت اللازم کے قبیل میں سے یہ. فالیوم نترکہم ترکن کائنا کما ترکو لقاء یومہم ھذا، جیسے اس دن کی ملاقات کو انہوں نے ترک کر دیا، بھلا دیا، اسی طرح ہم بھی ان کو ترک کر دیں گے. کما نسو، یہ مفعول مطلق بنے گا. اسی طرح وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اسی پر ہے، عطف ہے کما نسو پر. وکما کانوا یجحدون بآیاتنا، جیسے کہ یہ ہماری آیات کے انکار کیا کرتے تھے فی دنیا کے اندر، اسی طرح یہ ہے کہ آج ہم ان کو ترک کریں گے. انہوں نے اس دن کی ملاقات کو ترک کیا دنیا میں، انہوں نے ہماری آیتوں کو ترک کیا دنیا میں، آج آخرت میں ہم ان کو ترک کر دیں گے. ان کو اسی طرح بے کس بے یار و مددگار ان کو چھوڑ دیں گے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم نے قرآن پاک ان کو دیا تھا. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم لے کر کے آئے تھے، دیا تھا ہم نے ایک ایسی کتاب، فَصَّلْنَاهُ، جس کو ہم نے کھول کر کے بیان کر دیا. حَالَ كَوْنِنَا عَالِمِينَ عَلَى عِلْمٍ، اے ما علمنا، اپنے علم کے ساتھ. اللہ کو ماں کے معنی میں لے لیں، یا یہ کہ اس کو اسے حال بنا دے. فَصَّلْنَاهُ، ہم نے اس کتاب کو یہ ہے کہ کھول کر کے بیان کیا تھا. علی علم ما علمنا، اپنے علم کی روشنی میں. اور دوسرا یہ کہ علی علم حال کوننا عالمین، یہ کسی بڑے عالم علامہ الغیوب کی کتاب ہے، علم کی روشنی میں، علم پر ہم نے کتابوں کو دی. ہدن، یہ فصلنا میں ہو ضمیر سے حال ہے. ہدن و رحمتن ہادین و رحیم لقوم یؤمنون، یہ کتاب ہادی بھی ہے اور یہ کتاب یہ ہے کہ رحمت بھی ہے، رحیم بھی ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے. اور یہ فصلنا پھر صفت بنے گا کتاب کے لیے، اور یہ متعلق ہوگا جینا کے سے، جواب قسم ہے. واللہ ونقسم لقد جئناہم بکتاب. اب اس کتاب کے آنے کے بعد
اس کی انتظار کس چیز کا ہے سوائے تباہی کے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مانو گے تو مانو گے، نہیں مانو گے تو تباہی ہے۔ لا ينتظرون الاستفهامی یکون متضمنا معنی نفی ومن یرغب عن ملت ابراہیم میں یہ قانون آپ کو لکھوایا تھا۔ لا ينتظرون شیئا آخر، یہ کسی چیز کا اب انتظار نہیں کرتے مگر الا تاویل الکتاب، کتاب کے انجام اور تاویل کا۔ سمجھے کہ بات لوٹ کر کے کہاں جاتی ہے، بات لوٹ کر کے کہاں جائے گی، کہاں پہنچے گی، اسی کا۔ آپ یہ کہتے کہ تاویلہ کا تاویل ما نطق بہ الکتاب، بولو لا ينتظرون، یہ انتظار نہیں کرتے مگر الا تاویل ما نطق بہ الکتاب، تاویلہ اس کتاب کی تاویل کا انجام کا، یعنی کتاب نے جو کچھ بتایا ہے کہ نہ ماننے کی صورت میں تمہارے لیے تباہی ہوگی، اب اسی کا انتظار کرتے ہیں۔ ترجمہ تو اب یہ کریں گے لا ينتظرون شیئا، یہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے مگر الا تاویلہ اس کے انجام کا۔ بس اردو والے نے اپنے انجام کہہ کر کے جان چھوڑا دی، سمجھے، کتاب کے انجام کا۔ لیکن یہ کہ تاویلہ میں ہو ضمیر کا مرجع ہے، ما نطق بہ الکتاب، بولو کتاب اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے انجام کا، اس کی تاویل کا۔ تاویل اول سے ہے، اور اول کا معنی لوٹنے کے، آل یعول اولن، سمجھے، اور آل بھی اسی سے ہے، سمجھے۔ آل کو آل اس لیے کہتے ہیں لأن الانسان یرجع الی آلہ و الی اہلہ مساء، صبح کو ڈیوٹی کے لیے جاتا ہے، شام کو ادھر، اس کو تفعیل کے اندر لے گئے، سمجھے۔ ما یعول الیہ، گھومو پھرو، پانی پیو، پانی پیو، آپ نہیں پیتے، گھومے پھرو، ٹھوکر لگے گی، تب آخر آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کا انجام اور تاویل یہ ہو گیا رجعتا الی الماء، واپس آ کر کے مجبور ہو کر کے آپ نے پانی، یہیں آ گئے نا، یہ تاویل ہے، لوٹ کر کے آ گئے۔ اب کہتے کہ مانو نہیں مانو گے یہ عذاب ہے تمہارے لیے، تم نے نہیں مانا، لوٹ کر کے ادھر ہی آ گئے، عذاب تم، یہ ہے انجام، سمجھے۔ لا ينتظرون شیئا الا تاویل الکتاب، کتاب کی تاویل کا انجام کا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، اس سے پہلے دنیا کے اندر، من قبل کا معنی فی الدنیا، دنیا کے اندر جنہوں نے کتاب کو اللہ کا بھلا کرے جھٹلا دیا تھا، ترک کر دیا تھا، یوم یأتی تاویلہ، اب یہ ظرف ہے یقولو کے لیے، جس دن اس کا انجام اور اس کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے گی، اس دن یہ لوگ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً انبیاء ہمارے پاس یہ ہے کہ قد جاءت رسل، یہ یقولو کا مقولہ بنے گا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، انبیاء حق لے کر کے توحید یقیناً ہمارے پاس آ گئے تھے، لیکن یہ کہ ہم لوگوں نے گمراہی اختیار کر دی۔ قد جاءت رسل ربنا بالحق ان زللنا، اب جب کہ ہم گمراہ ہو گئے، گمراہ تو ہو گئے، ان زللنا فی الدنیا فہل لنا الآن من شفاع، اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے، فہل لنا من شفاع فیشفعوا لنا، کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، وہ سفارش کرے دنیا میں واپس ہمیں لوٹائیں، فنعمل غیر الذی، اس بدکاری کے علاوہ نیکوکاری کریں گے کہ کنا نعمل، جو بدکاری کیا کرتے تھے دنیا میں اس کے خلاف اب جا کر کے نیکوکاری کریں گے، یہ ہے، سمجھے۔ ان زللنا، جب ہم نے دنیا میں ذلت گمراہی اختیار کر دی، فہل لنا من شفاع، کیا سفارشی ہمارے لیے ہے، فیشفعوا لنا، وہ ہمارے لیے سفارش کر دیں یہاں، یہی ہماری مغفرت ہو جائے، او نرد ردن الی الدنیا، یا دنیا میں ہم واپس جائیں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو وہاں ایسا عمل کریں گے جو اس عمل کے سابق عمل کے بالکل خلاف، پہلے تو بد عہدی ہماری رہی، بد کرداری، اب جا کر کے ٹھیک عمل کریں گے۔ مولانا یہاں یہ ہے کہ فہل لنا، یہ ان کننا زللنا، اگر ہم گمراہ ہو گئے دنیا میں، یہ شرط ہو گیا، اور لنا خبر مقدم بنے گا، اور یہ کہ من شفعاء، یہ من زائدہ ہے، استفہام کے بعد آتا ہے، یہ شفع مبتدا ہے، اور فیشفعوا لنا بتاویل مصدر، فہل لنا شفیع، فہل لنا شفعاء فشفاعتهم لنا، فہل لنا شفعاء فشفاعتهم لنا، ہے کوئی شفیع کہ شفاعتہم لنا، ان کی سفارش ہمیں حاصل ہو جائے، ہو گیا۔ فعملنا غیر الذی کنا نعمل، یہ بھی یشفع پر عطف ہوگا، یہ شفاع پر عطف ہو کر کے یہ مبتدا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اڑے کچھ پھلا پڑا نہیں پڑا، او نردو چونکہ مرفوع ہے تو اس لیے او نردو کا عطف پورے جزائیہ پر ہے، فہل لنا من شفاع پر ہے، اللہ کے لیے نحو حضرات سمجھ لیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔
یقول الذین نسوا من قبل، اس گھڑی سے پہلے یعنی دنیا کے اندر جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا تھا، یوم یاتی تاویلہ، یقولو کے لیے ظرف بنے گا، جس دن اس کی تعویل اور اس کا انجام آئے گا ان کے پاس تو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فرمایا قد جاءت رسول ربنا، یقولو کا مقول، قد جاءت رسول ربنا بالحق، انبیاء کی تعلیمات بالکل نبی ہمارے پاس حق اور توحید لے کر کے آئے تھے۔ اب ان کننا ضللنا، ان کننا قد ضللنا، جب ہم نے ذلت گمراہی اختیار کر دی، فہل لنا شفعاء فشفاعتهم لنا وعملنا غیر الذی کننا نعمل، یہ معطوفات مل کر کے مبتدا ہے، لنا خبر مقدم ہے، ہو گیا، یہ جزا ہو گیا، اس جزا پر عطف ہے، او نرد ردا کائنا الی الدنیا، یا واپس دنیا ہمیں بھیج دے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ قد خسروا انفسهم، جملہ استئنافی، قد خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنی جان کا نقصان کر دیا، جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کر دیا، وضل عنہم افتراءہم، وضل عنہم افتراءہم، اور ان کا افتراء اللہ آپ کا بھلا کرے ان سے غائب ہو گیا، جھوٹ بولتے تھے کوئی ہمارا بگڑے گا نہیں، اور یہ اگر مشرکین ہو تو مشرکین کہتے تھے ہم تو اٹھیں گے بھی نہیں، ہے تمہارے وہ جھوٹ کہاں گیا، سمجھے؟ اور کہتے بت سفارش کریں گے، کہاں بت، اور کہاں کہتے اٹھیں گے بھی نہیں۔ اور اگر یہود و نصارہ ہوں تو اللہ کا یہودی تو کہتے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں تو کوئی اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، ہمیں تو کوئی عذاب ہوگا بھی نہیں، تو اللہ کے احبا ہو، آج یہ جھوٹ تمہارا کہاں گیا، چھکو مزہ کرو، سمجھے؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اگر ما مصدریہ لے لیں گے، وَضَلَّ وَغَابَ عَنْهُمْ اِفْتِرَاؤُهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا والے جو دنیا کے اندر جو جھوٹ بولا کرتے تھے وہ غائب ہو گیا، اور وَضَلَّ عَنْهُمْ مُفْتَرَيَاتُهُمْ، ما موصول اگر لیں گے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مُفْتَرَيَاتُهُمْ، یہ خود مفتری ہے اور جھوٹ ان کے مفتریات ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، دلائل عقلی اللہ کی وحدانیت پر، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب وہ ہے، ربکم ان کا اسم بنے گا اور اللہ موصوف، الذی خلق السماوات یہ اس کے لیے صفت بنیں گے، یہ خبر بنیں گے، اللہ الذی خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کر دے، فی ستۃ ایام 6 دن کے اندر، دن بنتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کر سورج اور چاند سے، سورج اور چاند یہ آسمان میں فٹ ہے، آسمان اور زمین اب تک پیدا نہیں ہے، دن کہاں سے آ گئے؟ اس لیے اللہ نے اپنے علم کے مطابق فرما رہے، دن کا سوال ہی نہیں تھا کہ دن کہاں تھا۔ اس لیے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، اور یہ سارے کے سارے عرش بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، ایک اللہ کی ذات تھی۔ بخاری شریف میں بھی آپ پڑھیں گے، کان اللہ ولم یکن شیء معہ، سمجھے اللہ کے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث میں آیا کہ پھر کیا تھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، پھر کیا تھا وہاں؟ تو فرمایا قال کان فی عمائن، سمجھے؟ عمائن، اما جیسے کالے بادل ہوتے ہیں، اس کائنات کے اندر یہی فضا تھی، آسمان تھے نہیں، زمین بھی نہیں تھے، سمجھے؟ بس اللہ تعالیٰ گویا کہ بادلوں میں یہی تھا، بادلوں جیسے فضا تھی، خدا جانے کی کیا کیفیت ہوگی، سمجھ رہی ہیں کہ؟ اور بہت سے مولوی مارے گئے، چنانچہ اللہ ایک اندھے میں رہتے تھے، سمجھے؟ وہ اما کمانا بادل ہیں، سمجھے؟ کچھ بول یہ ہو گیا، اس طرح بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، کچھ ساتھیوں نے اس طرح بھی کر دیا، اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا۔ یہ لمبی بحثیں ہیں، میں ان بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ اس جگہ پر پھر یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث میں حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر سخت رد کی، اور ہمارے کچھ اور بھی بزرگ، سمجھے، کراچی کے، میں نام نہیں لے سکتا، سمجھے، شاہ ولی اللہ کو بڑا رگڑا دی ہے۔ مقالات کوثری کے اندر زاہد الکوثری نے بھی بڑا رگڑا دی۔ شاہ صاحب کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں فیض الباری کے، من کان بذات فی علوم الحدیث ہاکذا فکیف یتحاکم الیہ فی ادلۃ الاحکام، جس کی حدیث کی پونجی یہ ہو، اس کو کیسے ہم اپنا یہ کہ بڑا بنائیں، اس کے پاس ہم فیصلہ کریں۔ شاہ ولی اللہ کے سخت خلاف شاہ صاحب، دوسرے تو نہیں بولتا کہ چونکہ بڑے مدارس والے بھی ہوتے، سمجھ شریف میں ہے کہ انہوں نے بھی شاہ ولی اللہ کے رگڑا۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان سے کسی عالم نے حضرت شیخ الحدیث کو لکھا کہ جب شاہ ولی اللہ آپ لوگوں کی نگاہوں میں اس طرح ہے تو پھر آپ کی سند کا اعتبار کیا ہے، سمجھے؟ چنانچہ پھر میں نے
اس پر بڑی محنت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ اشکال اس آدمی کا بہت بڑا ہے اور اس میں واقعتاً ہم دھڑام سے آسمان سے نیچے گر جاتے، تو ہمارے ان بزرگوں نے اس پر کیوں اعتراض کیا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ اس کو علم حدیث سے واقفیت نہیں تھی۔ چنانچہ 50-60 صفحہ میں نے لکھ دیا کئی دن بڑی محنت کر کے، چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقہ پر کہا جا سکتا ہے، یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے، سمجھے، گول مول کر کے میں نے لکھا۔ حضرت اقدس اس وقت شہید فی سبیل اللہ مفتی نظام الدین بھی زندہ تھے، مفتی صاحب سے مدد لی، مفتی صاحب کو دکھایا، انہوں نے حضرت شیخ فاروقیہ کے جامع فاروقیہ کے ریکارڈ میں یہ پڑھا ہوا ہوگا، یعنی دفاع عن شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ سے دفاع، جو ہمارے بزرگوں نے اس پر بمباری کی، سمجھے، تو میں نے اس سے دفاع کیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ معجزات کا منکر ہے، معجزہ کو خارق للعادت نہیں مانتا، داخل تحت العادت مانتا ہے، سمجھے، المعجزۃ امر خارق للعادت قصد بھی اظہار صدق من ادعى ان رسول۔ آپ لوگوں میں ایک دو بندے ہوتے تو اس وجہ سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ زاہد الکوثری اور شاہ صاحب کے شاگرد، ان لوگوں نے شاہ ولی اللہ کے خلاف سخت لکھا، سمجھے، تو اس بندے نے پھر لکھا ڈیرہ غازی خان ڈیرہ اسماعیل خان سے، میں نے جو انسانی حد تک مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اس کا جواب لکھا، اور پھر حضرت نے ان کو بھیجا، اس بندے کا جواب تو نہیں آیا، لیکن پھر میں گیا مولانا عبد القادر ہمارے خزدار کے تھے جو شاہ ولی اللہ کا فلسفہ پڑھاتے تھے۔ میں جب حضرت کے پاس گیا میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے اس طرح، تو حضرت اقدس مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے 2-3 قاعدے بتایا، جو کہ میں نے 2 مہینے محنت کی تھی، کراچی والے مولوی نے اس کی تصدیق بھی کی اور اس کو ہم نے بھیجا، ہم خوش ہو گئے کہ ہم نے تحقیقی ٹانگ توڑ دی، سمجھے، لیکن اس کے بعد میں گیا مولانا عبد القادر کے پاس، تو مولانا عبد القادر نے مجھے 1-2 قاعدے بتا دیے، سبحان اللہ، اس نے کہا یہ 2-3 قاعدے اب کر لے اعتراض، شاہ ولی اللہ کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے ان قواعد کی ضرورت ہے۔ وہ قاعدہ تو میں نے لکھا ہی نہیں تھا، میں نے سنا ہی نہیں تھا، نہ جبریل سے نہ میکائیل سے، اس قسم کے قواعد اس نے بتا دیا کہ میرے یہ 2-3 مہینے کی جو محنت ہے وہ منٹ میں حل ہو گیا، اور میں نے مسئلہ حل نہیں کیا تھا، لیکن خیر پھر بھی کراچی والے مطمئن ہو گئے، سمجھے، اور ادھر ان کو ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ غازی خان والوں کو بھیجا، وہ بھی مطمئن ہو گئے، بس، سمجھے بھی جائیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ حضرت نے جو 1-2 قواعد بتا دیے، پھر حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب رہتے تو کراچی میں ہو لیکن 2 مہینے میرے پاس لگاؤ۔ اس نے کہا کہ 2 مہینے میرے پاس لگاؤں، اس کے بعد ماں کا لال آپ کو دیکھوں گا کہ شاہ ولی اللہ پر کون اعتراض کرتا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت کی بات میں بتا رہا ہوں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، اس نے کہا کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری یہ علم بلاغت میں اور تفسیر میں، حدیث میں، ان علوم میں وہ ماہر تھے، لیکن فلسفہ میں ہم شاہ صاحب کو کچھ سمجھتے بھی نہیں، فلسفہ اور منطق یہ ہمارا فن ہے، حقائق کو سمجھنا یہ ہمارا فن ہے، اس بارے میں ہم کچھ بھی نہیں، اور اس بارے میں فلسفہ کی ابجد سے بھی شاہ صاحب واقف نہیں ہے۔ پھر اس نے واقعتاً مجھے میں تو پاگل ہو گیا، اس نے مجھے کہا میرے پاس میری بدبختی ہے، ارادہ میرا تھا کہ میں اسے، لیکن یہ کہ وہ اللہ کا بندہ بھی 1-2 سال کے بعد چلا گیا، چونکہ ہمارے علاقے کے قریب علاقے خزداری میں رہتے تھے، ان کا مدرسہ خلفائے راشدین، ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، تب ابا بر صغیر پاک ہند میں ہن جوڑو کیر آہے کونے، بر صغیر پاک ہند میں عبد القادر جیسا شاہ ولی اللہ کے فلسفوں کو سمجھنے والا کوئی رہا بھی نہیں، واقعتاً۔ اور یہ آپ دیکھیں یہ جو رحمۃ اللہ الواسی ہے، جو حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ البالغہ نہیں کہنا، سمجھیے میں مضاف الیہ کا خیال کرو غریب کا، حجت اللہ البالغہ، اس کی جو شرح لکھی ہے حضرت اقدس نے، جو میرے شیخ مفتی سعید احمد پالم پوری دامت برکاتہم العالیہ دیوبند کے محدث اعظم ہیں، حضرت نے جو شرح، حضرت نے فرمایا میں نے ایڑی چوٹی کی زور لگائی، یہ کتاب مجھ سے حل نہیں ہوا، اور شارحین خود حل کر نہیں سکے اس کو، ایسے ترجمہ مار دیے، سمجھے، جیسے کہ بس اس کا انتظار نہیں کرتے مگر اس کے انجام کا، تو اب پوچھو کہ ضمیر کا اصل مسئلہ کیا ہے، تو اس کے انجام کا، باقی مسئلہ ختم ہو جائے گا، سمجھے، یہ سب سے بڑا مسئلہ خطرناک قسم۔ تو یہ سلسلہ ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ مفتی سعید نے لکھا کہ مجھے یہ کتاب سمجھ میں نہیں آ گئی، میں نے شروحات جمع کیے، میں نے محنت کی، اس کے مقدمے میں دیکھ لو،
فرمایا کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا ایک حاشیہ مجھے مل گیا، فرمایا کتاب پورا کا پورا حل ہو گیا۔ یہ لکھ لیں، دیکھ لینا، رحمۃ اللہ الواسعہ کی پہلی جلد میں یہ لوگ واقعتاً، اس لیے حضرت اقدس مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی کہتا تھا، ان کا اور حضرت اقدس رئیس المحدثین علامہ منور شاہ کشمیری کا جھگڑا بھی اسی پر تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے تھے کہ فلسفہ، منطق یہ آپ کے علوم نہیں ہے، یہ ہمارے ہیں، تو کر لے بلاغت میں کچھ کر لے۔ اس پر بنیادی وحدت الوجود، وحدت الشہود، اور جو میں نے آپ کو بتایا وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ کافروں کو کلی متواتی کے طور پر عذاب ہوگا یا تشکیک کے طور پر عذاب ہوگا۔ مولانا عبید اللہ تشکیک کے قائل تھے، اس عطف سے بھی استدلال کرتے تھے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ سارا جھگڑا پھر ان کا اسی سے چل پڑا، سمجھے۔ اب حضرت کا عربی میں بھی حاشیہ ہے، اردو میں بھی شرح ہے۔ عربی میں ایک ایک صفحہ پر 10 20 جگہوں میں لکھتا ہے کذا فی سندھی، کذا فی سندھی، کذا فی سندھی، یعنی کذا فی حاشیۃ سندھی۔ وہ سندھی سے سارا کتاب اس نے حل کیا، ہر فن کا ماہر بندہ ہوتا ہے۔ خیر آپ خیال کر لینا مولانا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کال کان فی امین، پہلے بادلوں کی شکل تھی، آسمان و زمین تھا ہی نہیں۔ آسمان و زمین نہیں تھا تو سورج چاند نہیں تھے، سورج چاند نہیں تھے تو دن نہیں ہوں گے، تو 6 دن کیسے ہو گئے؟ آپ کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ یہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، علم کے مطابق۔ جیسے کہ گھنٹہ، میرے پاس گھڑی نہیں ہے، میرے پاس گھڑی نہیں ہے، لیکن میں اندازتاً اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میں نے باہر 6 گھنٹے گزارے، واپس آ گیا۔ حضرت آپ کب سے غائب ہیں؟ میں کہتا ہوں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 6 گھنٹے سے، تو میرے پاس گھنٹہ ہی نہیں ہے، لیکن جیسے میرا اندازہ غلط ہوگا اس کا تو کوئی بھی نہیں۔ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے 6 دن بتائے، جو ہمارے 6 دن 6 رات ہیں، ورنہ اس وقت 6 دن 6 رات کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اس میں شروع ہو جاؤں گا پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، کہ زمانہ ہے کیا، وہ تو آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ان زمانہ عبارت عن متجدد یقدر بھی متجدد آخر، یا ان زمانہ عبارت عن حرکت الافلاک، تو افلاک ہی نہیں ہے تو حرکت الافلاک کہاں سے آئیں گے؟ اڑے شمبو کچھ پہلا پڑھا، یہ خیال کر لینا مولانا۔ 6 دن میں اللہ کن فیکون سے پیدا کر سکتا تھا، 6 دن میں کیوں؟ تو فرمایا کہ تاکہ جس طرح تمہارا رب باوجود قادر ہونے کے پھر بھی یہ ہے کہ اس انداز میں پیدا، لہذا آپ بھی جلد بازی سے کام نہ لیں اپنے امور میں۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا، مسارعت اور عجلت میں فرق ہے۔ العجلۃ من الشیطان، اور سبقت اور مسارعت الی الطاعات، سارعوا الی مغفرۃ، سارعوا الی مغفرۃ، یسارعون فی الخیرات۔ اب سمجھو، عجلت الگ چیز ہے، مسارعت الگ چیز ہے، سرعت اور عجلت دونوں میں فرق ہے، سمجھ رہی میں کہ عجلت شے کا وقت نہیں ہے، وقت سے پہلے ہی اس کو ایسے نمٹا دینا، اور سرعت کہتے ہیں عمل شے فی اول وقت ہی، اول وقت میں کرنا، اس کو تاخیر نہ کرنا۔ عجلت کہتے ہیں کہ قبل از وقت، وقت کا نام ہی نہیں ہے، برخلاف سرعت کے۔ سرعت اور مسارعت وہ عمل شے فی اول وقت ہی، اول وقت میں اس کو کرنا ہے، اس کو تاخیر نہیں کرنا ہے۔ کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، خلق کے ساتھ متعلق یہ صلہ بنیں گے الذی کے لیے، ثم استوى علی العرش، پھر آپ عرش پر، یہ کہ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر آپ مستوی ہو گئے۔ ایک ثم استوى الی السماء ہے، وہ استوا قصد کے معنی میں جو پہلے آپ کے سامنے گزرا، ثم استوى الی السماء، پھر آسمانوں کا قصد کر لیا آپ نے، یا استوى علی العرش معنی استوى علی العرش، عرش پر آپ مستوی ہو گئے، عرش پر بیٹھ گئے، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، استقر علی العرش بھی نہیں کہہ سکتے، جلس علی العرش بھی نہیں کر سکتے، بلکہ کہتے فوق العرش، عرش کے اوپر ہے، مباین عن العرش، عرش کے ساتھ ٹچ بھی نہیں ہے، فوق العرش ہے۔ باقی اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو حضرت اقدس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وسئل مالک رحمہ اللہ تعالی عن الاستواء عن العرش، عن الاستواء علی العرش، استواء علی العرش کے بارے میں حضرت امام مالک سے پوچھا گیا، فقال الاستواء معلوم، الاستواء علی العرش معلوم والکیفیت مجہولۃ والسؤال عنہا بدعۃ۔ امام مالک نے اس میں حرف آخر امام مالک ہے، سمجھے، متقدمین کا مذہب یہی ہے، حضرت اقدس رئیس المحدثین شاہ علامہ منور شاہ کشمیری کا، ان کا مذہب بھی یہی ہے، سمجھے،
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب حضرت نے، اور ائمہ اربعہ کا مذہب حضرت نے لکھا۔ حضرت امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ نے خزائن السنن میں حضرت نے اس کو نقل بھی کیا ہے، اس کو دیکھ لینا۔ اور امام ذہبی کی کتاب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مختصر العلوم کے نام سے 600-700 صفحات کے ہیں، اب یہ تو پشاور وغیرہ سے چھپ گئیں، سمجھے، یہ ایمان کی چیزیں ہیں، سمجھے۔ باقی اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں ہے۔ یہ صوفیہ کا مذہب اور متاخرین کا، اس کے لیے عقل چاہیے، اور وہ ہے ہی نہیں، سمجھے۔ میں نے ایک بہت بڑے تبلیغی پیغمبر کے سامنے 1.5 گھنٹے اس پر تقریر کی، وہ لوگوں کے پاس شاید ریکارڈ بھی ہوگی، لیکن اللہ کے فضل سے جب میں اٹھا تو ایسے لگا کہ اس کے دامن میں بھی کچھ آیا نہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اس کے دامن میں کچھ آیا نہیں، ہم دونوں کے دونوں خالی تہی دامن وہ اٹھے وہاں سے، سمجھے۔ ہے چلیے گا مولوی صاحب، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر آپ مستوی ہو گیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، خیال کر لینا، یغشی اللیل، رات کو، رات سے ڈھانپ دیتا ہے، النہار، دن کو، اس حال میں کہ یطلبہ، یہ رات طلب کرتی ہے دن کو، حثیثاً، دوڑ دوڑ کر کے۔ ایک میں نے عرض کیا، یغشی اللیل، رات ہی سے ڈھانپ دیتا ہے دن کو، یطلب اللیل، رات تلاش کرتی ہے ہو اس دن کو، حثیثاً، در حال کہ دوڑ دوڑ کر کے۔ ہے گیا ایک یہ دوسرا ترجمہ سن لو، یغشی اللیل النہار، یغشی اللیل، رات کو ڈھانپ دیتا ہے، النہار، دن سے، دن کو رات پہ چڑھا دیتا ہے، یطلب النہار، دن جو ہے نا دوڑتی ہے، یطلب، دن تلاش کرتا ہے، ہو اس رات کو، حثیثاً، دوڑ دوڑ کر کے۔ کچھ پہلے پڑھ گیا جی، لیکن اصل چیز جو ہے، جو آپ کے اردو والوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اصل چیز جو ہے نا، یہ میں نے، یہ دوسرا جو تھا وہ اپنا والا تھا، یہ کراچی والا تھا، اور یہ اردو والے حضرات کا، سمجھے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثاً، پہلے میں نے آپ سے عرض کر دیا، رات کو پہنا دیتا ہے دن کو، یعنی رات کو چڑھا دیتا ہے دن پر، رات غاشی بنتا ہے، دن مغشی بنتا ہے، رات غاشی بنتا ہے، دن مغشی بنتا ہے، رات محیط ہوتی ہے، دن محاط ہوتا ہے، رات حاوی ہوتی ہے اور دن محوی ہوتا ہے۔ یطلب اللیل، اور رات یہ کہ طلب کرتی ہے، تلاش کرتی ہے، ہو اس دن کو، حثیثاً، دوڑ دوڑ کر کے۔ ہو گیا مولانا، اصل چیز یہ ہے، ہو گیا۔ اور دوسرا کیا، یغشی اللیل، رات کو پہنا دیتا ہے، النہار، دن، رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے، در حال کہ وہ دن طلب کرتا ہے، وہ دن طلب کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، وہ اس رات کو، حثیثاً، دوڑ دوڑ کر۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا، دونوں موجود ہے کائنات میں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یغشی کا جو لفظ ہے وہ پہلے والے کو لگتا ہے، کاش کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، سمجھے، جبکہ آپ کے اردو والے وہ دوسرے بھی مارتے رہتے ہیں۔ یہ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثاً، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللیل سے یا النہار سے پورا جملہ حال بنے گا، اور حثیثاً اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ یطلبہ کے ضمیر فاعل سے حال بنے گا، یہ پورا جملہ حال بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے ہے کہ استوا کی ضمیر سے یا خلق کے ضمیر سے۔ چلیے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، شمس و قمر کو بھی خلق السماوات و خلق الشمس والقمر، شمس و قمر کو بھی پیدا کر دیا، والنجوم، تاروں کو، در حال کون مسخرات بامر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، بامر اللہ، اللہ کے حکم میں مسخر ہے۔ اللہ متنبع ہو جا، تنبہو ایہا المومنون، مومنو متنبع ہو جا، لہو، اللہ ہی کے لیے، الخلق، ساری مخلوق اللہ ہی کا ہے، والامر، اور کن فیکون کا امر صرف اللہ ہی کے لیے، چونکہ یہاں لہو خبر مقدم ہے، اور الخلق والامر، امر اللہ آپ کا بھلا کرے شے کے معنی میں ہے، اور امر دیگر معنوں میں، لیکن یہاں امر سے امر کن مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امر بمعنی شے کے، اور امر جس کی جمع آتی امور، ان معنوں میں اگر امر کو لیا جائے تو وہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، جبکہ یہاں پر حصر ہے، لہ الخلق، سمجھے، حصر ہے، تو اللہ کے ساتھ جو امر خاص ہے وہ امر کن فیکون ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا، سمجھے، یہ امر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ باقی
یہ کہ شے کے معنی میں بھی نہیں ہے۔ اذا قضا امرن، وہاں آپ سے عرض کیا تھا کہ شے کے معنی میں، یاد ہے کہ نہیں ہے الف لام میں، یہاں اس معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر یہ جملہ اور یہ ترکیب یہ حصر پر مشتمل ہے، تو حصر کے لیے صحیح ہوگا۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کے، خلق بمانے مخلوق کے ہیں، خلق اللہ ہی کے لیے مخلوق ہے، مخلوق ساری اللہ کے، اللہ خالق ہے، والامر، اور امر بھی اللہ ہی کی ہے۔ اس امر سے امر اللہ آپ کا بھلا کر کیا ہے امر ہوگا، وہ امر کن فیکون، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تبارک اللہ رب العالمین، رب العالمین اللہ رب العالمین برکت والی ذات ہے۔ ادعو ربکم، لہذا اسی کو پکارو، برکات سے استفادہ حاصل کرو۔ ادعو ربکم حال کونکم متضرعین وخافین، عاجزی کرتے ہوئے ہو، چپکے سے آہستہ آہستہ اللہ کو پکارا کرو۔ بہتر یہی ہے کہ آہستہ، سمجھ شریف میں ہے کہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، مولانا دعا کے اندر اصل چیز اخفا ہے، دعا کے اندر اصل چیز اخفا ہے، یہ اقرب الی الاجابت بھی ہے اور اقرب الی القبولیت بھی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کر کیا ہے یہ ریا اور نمود سے بھی پاک بھی ہے، اللہ اگر ہمیں توفیق دے دے۔ ادعوا ربکم حال کونکم متضرعین وخافین انہ لا يحب المعتدین، دعا یا غیر دعا کے اندر حد سے زیادہ تجاوز کو اللہ آپ کا بھلا کرے پسند نہیں کرتا۔ اب معتدین فی الدعا کیا ہوگا؟ معتدین فی الدعا کہتے ہیں کہ ہوا رفع الصوت فی الدعا، دعا کے اندر اونچی آواز سے آواز، یہ بھی اعتدا ہے، دعا کے اندر حد سے تجاوز ہے۔ ربا بخش دے، ربا بخش دے، ربا، رٹا لگایا اس نے، امام صاحب سارے کے سارے اس کے ساتھ آمین آمین، چاہے حقیقت میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر ایک آدمی اپنی چیز مان گی۔ بہتر یہی ہے کہ آہستہ سے دعا کی جائے۔ ایک اعتدا فی الدعا، دعا کے اندر حد سے تجاوز، و رفع الصوت فی الدعا، اونچی آواز سے یہ زیادہ وہ کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ اعتدا فی الدعا یہ ہے دعا کے اندر تکلفات، جیسے کہ ابو داؤد میں آپ پڑھیں گے، صحابی کے بیٹے نے کہا، حضرت عبداللہ بن مغفل کے بیٹے نے کہا، اللہم انی اسألک القصر الابیض، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنت، اے اللہ بلڈنگ ہو اور چمکتی دمکتی بلڈنگ ہو اور جنت کے دائیں طرف ہو، اس میں کوئی اور بھی نہ جائے، اس میں میرے جیسے چلے جائے، سمجھے؟ فرمایا بیٹا دل تراشا، ادھر آ جاؤ، ہمارے نبی نے اس قسم کی چیزوں سے ہمیں منع کیا، یہ کیا کر رہے سمجھے؟ اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنت، قیودات لگا رہا ہے نا، بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، اس قسم کی قیودات لگ رہے، اللہ کو بتا رہے۔ فرمایا کہ بیٹا اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اللہ سے جنت مانگ لو، اللہ کی خوشنودی مانگ لو، یہی ہے، سمجھے؟ یہ کیا بتا رہے؟ بلڈنگ ہو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ بلڈنگیں تو ہماری کیا ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میرے بھائی چلیں گے اللہ کے راستے میں، اعمال کریں گے، اعمال کا اہتمام کریں گے، اعمال کو پابندی سے بجا لائیں گے، میرے بھائی اللہ یہ ہے کہ 70 قسم کے باغات دیں گے، ہر باغ کے اندر 70 بلڈنگیں ہوں گے، ہر بلڈنگ کے اندر کیا ہے، ہر بلڈنگ کے اندر 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے اندر 70 حور ہوں گے۔ پٹانے سے دیکھ کر کہنے لگے اللہ خیر کرے، امام صاحب آج خطیب صاحب 70 کی سپیڈ پہ جا رہا، سمجھے؟ 70 سے نیچے آ بھی نہیں رہا ظالم کا بچہ۔ ادعوا ربکم متضرعین وخافین انہ لا یحب المعتدین فی الدعاء ولا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر تخریب کاری نہ کر دو، زمین کے اندر تخریب کاری نہ کر دو۔ تخریب کاری کیا ہے؟ بے اشاعت شرک والبدعات، شرک اور بدعات کو نہ پھیلاؤ، بعد اصلاحہ بالتوحید، جبکہ توحید کے ساتھ وہ زمین انبیاء نے محنت کی، اس کو ٹھیک کر دیا، سمجھے؟ بگڑی ہوئی چیز کو ٹھیک کر دینا یہ صالح ہوتا ہے، صلاح یہی ہوتا ہے۔ بگڑی ہوئی ماحول کو، فضا کو انبیاء نے توحید سے ٹھیک کر دیا۔ لا تفسدوا فی الارض باشاعت الشرک والبدعات والرسومات بعد اصلاحہ بالتوحید، جبکہ انبیاء بعد اصلاح میں مصدر کی اضافت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی طرف ہاں ضمیر کی طرف یہ اضافت المصدر الی المفعول ہے، بعد اصلاح الانبیاء ایہا،
جبکہ انبیاء نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ انبیاء نے اس کو ٹھیک کر دیا، توحید کے ساتھ اللہ نے اس کو انبیاء کے بھیجنے سے ٹھیک کر دیا۔ وَادْعُوا اللَّهَ، اور اللہ کو مانگا کرو، اللہ سے اللہ کو پکارو، حَالَ كَوْنِكُمْ خَائِفِينَ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، وَطَامِعِينَ، اور امید رکھتے ہوئے، لالچ رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے کہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ کیوں؟ ان رحمت اللہ قریب، اللہ رحیم ہے، اس رحیم سے مانگا کرو، ڈر ڈر کر کے، امید رکھ کر کو۔ ارے ملنگو، ایمان اسی کو کہتے کیا ہے؟ الایمان بین الخوف و بین الرجا، رجا اور خوف کے درمیان میں، رجا اور خوف، وہی رجا ہے یہاں پر جس کو طمع کہا گیا، سمجھے؟ ایمان نام اسی کا ہے۔ اگر اعلان ہو جائے کہ سارے جنت میں جاؤ، صرف ایک آدمی جہنم میں جائے، اب سارے جنت میں جاؤ، صرف ایک آدمی جہنم میں جائے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ جہنمی، میں تو کہیں نہیں ہوں، عمر نے فرمایا۔ اور اگر اعلان ہو جائے سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں، ایک آدمی صرف جنت میں جائے، تو مجھے امید ہے کہ میں وہ عمر ہوں۔ یہ ہے، آپ نے خوف بھی سمجھایا اور رجا بھی سمجھایا، کچھ پہلے پڑ گیا، بڑے ماہر تھے، غضب کے لوگ ہیں جی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمتیں وہ قریب من المحسنین، نیک وکار لوگوں سے۔ اس لیے دعا میں حسن پیدا کر دو، مانگنے کے اندر حسن پیدا کر دو، نماز کے اندر بھی حسن پیدا کر دو۔ علامہ منور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ محسن کا لفظ ایسا پیارا ہے کہ ہر عمل کو خوب طریقے سے انجام لانا، ہر عمل کی خوبی ہوتی ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ دال ہم لوگ بھی، پٹھان لوگ بھی بناتے ہیں اور بلوچ لوگ بھی بناتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، مہاجر لوگ وہ دال بناتے ہیں کہ جناب آپ کی گوشت سے بھی بہتر ہے، عمدہ بنایا انہوں نے، چٹپٹے کر دیے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ گوشت آپ بھی بناتے ہیں، سب بناتے ہیں، بناؤ، لیکن سوال ہی نہیں ہے، جو گوشت پشین والے بناتے ہیں بس بات ختم ہو گئی اس پہ۔ لوگ یہاں سے کوئٹہ پشین جاتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، گوشت کھانے کے لیے۔ اب آپ کے سوات کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہے، اس لیے کہ تم بھی بخیل ہو، تمہارا باپ بھی بخیل ہے۔ ہمیں تو پتہ چلے کہ سوات میں کیا ہوتا ہے، وہ تو جب سوات دکھایا نہیں آپ نے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن لوگ یہاں سے کراچی سے، سمجھے، یہاں سے اللہ آپ کا بھلا کرے، ہفتے کو اتوار کو ٹنڈو آدم، یہ دیکھو، یہ پتہ کرو، یہ ٹنڈو آدم، کراچی کے لوگ یہاں سے ٹنڈو آدم سجی کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ مجھ سے جب بھی کوئی ٹنڈو آدم والا کہتے ہیں حضرت جلسے کی تاریخ دے دو، ختم بخاری دے دو، تو یہ مدینۃ العلوم میں جہاں پر جا کر کے میں ختم بخاری کراتا، تو ان کو میری پہلی شرط ہوتی ہے کہ باقی کچھ کرو یا نہ کرو لیکن سجی ہوگی۔ بس ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ ٹنڈو آدم کو کوئی ہمیں دعوت دے دے سجی۔ مولوی تو ہے پیٹ کی پجاری، اور کیا کرے گا، سمجھے بھی؟ دنیا میں کھا کر کے مر جاؤ، خالی پیٹ جا کر کے قبر میں چیک اپ کراؤ گے کیا؟ سمجھے، خون کا چیک اپ کرانا کیا ہے؟ ہر لوگ تو سب بناتے ہیں، سمجھے۔ یہاں پورے کراچی میں، سمجھے، ایک سے ایک ہوٹل، لاسانی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کہتے ہیں، لاسانی ہے، لال قلعہ ہے، یہ سب میں گیا ہوں، مرید ہے سارے، سب کھلاتے ہیں، ایسا ہی نہیں ہے، یہ سب کے سب کھلاتے ہیں، لیکن ذائقہ وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ادھر ایک ہوٹل ہے، اس کے پاس ذائقہ، سپراہی پہ آپ دعوت کرے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا، سمجھے۔ یہ ہوتا ہے، ہر چیز کا حسن ہوتا ہے اپنا ہی جی، سمجھے۔ کپڑے سب سیتے ہیں، اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ محسنین کا لفظ ایسا ہے کہ ہر عمل کے آداب اور شرائط اور مستحبات کو بجا لا کر کے خوب طریقے سے، چاہے حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کے اندر بھی اسی طرح، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اب چونکہ قریب فعیل کے وزن پر ہے، جس میں تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب برابر ہے، اس لیے رحمت اگرچہ مؤنث ہے تو قریب فعیل ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہو گیا ایک۔ دوسرا یہ کہ یہ رحمت ترحم کے معنی میں، ان ترحم اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت، اللہ کا ترس کھانا، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے نیک وکاروں سے قریب ہے، ان ترحم کے معنی میں۔ تیسرا یہ کہ رحمت مصدر ہے، المصادر لا تثنى ولا تجمع ولا تذکر ولا تؤنث، ان میں مذکر مؤنث نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ چلتا ہے اس میں تذکیر و تانیث دونوں کے دونوں، اللہ آپ کا بھلا کری، یہ ساری چیزیں چلتی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وهو الذی یرسل الریاح، وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیج دیتا ہے، مبشرۃ بین یدی رحمتہ، مبشرۃ بین یدی رحمتہ، فرماتے کہ اس سے اپنی رحمت سے پہلے، بارش سے پہلے ان کو خوشخبری کے لیے پہلے ہوائیں آتی ہیں۔ جو لوگ ہواؤں کو جانتے ہیں، ہمارے دیہات والے کہتے ہیں آج بارش ہوگی، ہوا جب چلتی ہے اس ہوا سے بارش کی خوشبو کو آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آ جائے گی بارش۔
اور موسمیات والے الحمدللہ کہتے ہیں کہ بارش ہوگی تو نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں نہیں ہوگی تو ہوتی ہے، سمجھے، ہے الو کے پٹے۔ جس دن وہ ہوائیں چلتی ہے صبح سویرے سورج طلوع ہونے سے پہلے یا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو گدھوں کو پتہ چلتا ہے کہ آج بارش برسے گی۔ گدھے کے کان ایسے نیچے نہیں ہوتے، پھر ان کو اوپر کرتا ہے اس دن۔ جس دن بارش ہونے کو ہوتی ہے تو یہ دمبے اور دمبیاں یہ اللہ آپ کا بھلا کرے صبح کو پھر سورج کی طرف اپنا رخ کر کے اس دن بارش ہوگی۔ موسمیات والے نے کہا اس ہفتے کے اندر کوئی بارش نہیں ہوگی، دیہاتی نے کہا کہ آج اللہ کی قسم بارش ہوگی۔ بات ہوگی دیہاتی کی بارش ہو گئی۔ لوگوں نے موسمیات والے افسروں کو کہا کہ یار یہ کیا ہے، ایک دیہاتی نے تمہیں ذلیل کر دیا۔ حکومت نے اس دیہاتی کو بلایا، کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ موسمیات کے ماہر کہتے کہ بارش نہیں ہوگی اور آپ نے کہا اللہ کی قسم بارش ہوگی، کیسے پتہ؟ بھائی دفع کر دو ان بے غیرتوں کو، لاکھوں کروڑوں روپے کھا رہے ہیں، ان کو اپنے فن کی مہارت نہیں ہے، ماہر تو اصل آپ ہیں، لہذا ہم آپ کو موسمیات میں لگاتے۔ اس نے کہا نہیں، موسمیات میں مجھے نہیں لگاؤ، ایک شرط میرے گدھے کو بھی اس میں لگاؤ، سمجھے، میرے گدھے کو بھی افسر بنا دو۔ انہوں نے کہا وہ کس طریقے پر؟ کہتے ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارا تجربہ ہے، جس وقت گدھے کے جس دن کان صبح کو ایسے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، عام طور پر اس کے کان جھکے رہتے ہیں، جس وقت اٹھے رہتے ہیں تو سمجھو کہ آج بارش ہوگی۔ میں نے صبح کو دیکھا میرا گدھا خوشی کر رہا تھا تو مجھے 100% یقین تھا یہ موسمیات والا افسر جھک مار رہا ہے، آج بارش ہوگی۔ اس لیے اصل کمال میرا نہیں ہے، اصل کمال جو ہے نا ہمارے گدھے کا، مجھے بھی افسر بناؤ لیکن تمام افسروں کے اوپر سب سے بڑا افسر گدھا صاحب کو بناؤ، سمجھے بھائی؟ اس لیے اصل مہارت اسی کی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ ہمارے ساتھی گوادر والے شکار کرتے، شکار میں کیا ہوتا ہے، اب پانی ختم ہو گیا، میٹھا پانی ختم ہو گیا ہر طرف سے، تو یہ ہرن مرن اللہ آپ کا بالا کے پہاڑوں سے نکل کر کے ایک جگہ کہیں میٹھا پانی ہوئی، اور شکاری ظالم بیٹھا ہوا ہے مورچے میں، ادھر سامنے جیسے یہ آپ کے کمرے ہیں، یہاں پر کوئی بھی ہرن آئے گا تو ہرن کو ڈز کرے گا۔ ہرن ہوشیار ہوتے ہیں، ایسے دیکھ کر کے آ کر کے دیکھتے ہیں کہ سامنے مورچوں میں کچھ نہ کچھ کوئی بندے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہرن جان ان کو پیاری ہے، واپس بھاگے۔ لیکن ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو پانی پیے، واپس گئے پیاسے، پھر واپس آ گئے، دوسرے چھوٹے چھوٹے پیچھے، لیکن ایک بڑا ان کا ہوشیار سا وہ آ گیا، پھر ایسے دیکھا کہ انسان ہیں، پھر واپس بھاگے۔ کرے کیا؟ آئے سمجھ میں؟ کریں کیا؟ تو یہ واقعہ صحیح آپ کو بتا رہا ہوں۔ جا کر کے پھر 3-4 مرتبہ یہ ظالم پانی پر بیٹھے ہوئے ہیں، پہاڑوں میں کہیں پانی نہیں ہے قحط سالی میں، تو پھر وہ جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک پہاڑ ہے ادھر، اس پہاڑی کی چوٹی پر جا کر کے وہاں سے اس طرف پانی نظر آ رہا ہے، اس طرف ندی ہے، اس طرف تو کوئی بھی پانی نہیں ہے، ادھر پانی ہے۔ ان کو 4-5 مرتبہ شکاریوں نے چھوڑا نہیں، تو اس نے جا کر کے اس پر اللہ آپ کا بھلا کر پہاڑ پہ چڑھ گیا اور ایسے کر کے آسمان کی طرف دیکھا، سمجھے، شکاری دوربین سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ آسمان کی طرف دیکھا، اس طرح کرتے آنکھیں کر کے اس طرح کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ جان پانی کے گھونٹ کے لیے اپنی جان تو نہیں دے سکتا، وہ چلے گئے وہاں سے، لیکن پتہ نہیں اس نے کیا کہا، اس پہاڑی پر اس نے ایسے کیا، آسمان کی طرف کیا کہا۔ شکاری رو کر کے کہتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، کہتا ہے خدا کی قسم آدھا گھنٹے کے بعد بارش ہوگی، سمجھے، بادلوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا لیکن بارشیں ہو گئی۔ یہ دیکھو شیخ الحدیثوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، ہرن کی دعا وہ سب کا رب ہے مولوی صاحب، سمجھے، اس نے کچھ مانگا اللہ سے، اس نے اللہ سے کچھ مانگا۔ ہمارا پیر صاحب تو اس کو کہو کہ تو مانگ۔ میرے پاس بلوچستان والے کئی دفعہ آئے، دوسرے بھی آئے، کہتے ہیں اللہ کے لیے صلاۃ الاستسقاء پڑھو، سمجھے۔ میں نے کہا بابا ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، بس ان کو اسی طرح چھوڑو، کسی بھی مولوی سے صلاۃ الاستسقاء نہیں پڑھاؤ، سمجھے، اور بڑے مولویوں سے تو بالکل نہیں پڑھاؤ تو کسی پھٹے پرانے کپڑے ہو، چوری چھپکے سے ہو، اس سے پڑھاؤ، یہ بڑے مولویوں سے تو بالکل نہیں پڑھاؤ، اسے تو ہوگا بھی نہیں۔ اور خاص طور پر اللہ آپ کا بھلا کرے، میم واو دال یا، جہاں یہ لوگ ہوں تو بالکل بارش ہو، اگر ہونی ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں ہوتی۔ میم واو دال یا،
ایک آیا سمجھ، اور دوسرا شین و یا عین و ہا، بولو شین و یا اور عین و ہا، سمجھے؟ ایک دفعہ اجتماع ہو رہا تھا، یہ اجتماع ادھر ہمارا ایک مدرسہ بھی ہے، اس کی شاخ بھی ہے، ابھی انہوں نے تیار دیا، اجتماع ہو رہا تھا، وہ بڑے بڑے سنڈے وہ بیان بھی کر رہے، ایسی کالی کالی بادلیں ہب چوکی کی طرف سے آ رہی تھی، کالی کالی بادلیں تھیں، تو انہوں نے کہا بھائی دعا کیجئے گا، اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا لا علینا، اللہ ہمارے دائیں بائیں برسا دے، یعنی اللہم امطر حوالینا لا تمطر علینا، ہمارے دائیں بائیں برسا دے لیکن اجتماع خراب تو نہ کر، ایسے ہمارے اوپر نہ برسا، اللہم حوالینا لا علینا۔ یہ منظور یوسف جو کل پرسوں آیا تھا سبق میں، یاد ہے آپ کو؟ جامع فاروق کے کچھ تھا، یہ بھی میرے ساتھ تھا، اور ایک افسر تھا اس کا نام تھا فیصل، اس کی گاڑی تھی، ہم اس کی گاڑی میں گئے تھے، اس کے کارٹن لگے، کپڑے اسپیشل کارٹن کے تھے، مولانا منظور صاحب بھی، میں بھی منظور مینگل، وہ منظور یوسف، تو ہم لوگ گئے، تو اب لاکھوں کے مجمع میں تبلیغی دعا کریں، اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا لا علینا۔ یہ جو افسر تھا جو ہمارے قریب فیصل، جس کی گاڑی میں ہم گئے تھے، وہ کہتے ہیں اللہم علینا، 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 سمجھے؟ دوسرا کہتے ہیں اللہم حوالینا لا علینا، وہ کہ اللہم علینا، اللہم علینا، اللہم علینا، اور تبلیغیوں نے ایڑی چوٹی کی زور لگائے، اتنے بڑے بڑے اولے شروع ہو گئے۔ امیروں کو چھوڑ کر کے ہر ایک کی تشکیل الگ ہو گئی۔ ایسی تشکیل ہماری ہوگی، بھاگے مولوی صاحب بسترے اٹھا کر کے، وہ سارے ٹینٹ مینٹ اٹھا کر کے اس نے پھینکا، ایسا پانی، اتنے اولے آ گئے، تشکیل ہو گئی سب کی۔ حضرت جو تقریر کر رہا تھا وہ بھی کب تک کہے گا اللہم حوالینا لا، اس کی زبان بھی بند ہوگی، وہ بھی شاید کہیں اس کی بھی تشکیل ہوگی، وہ بھاگے۔ پھر ہم لوگ بھاگے، بس اجتماعی ختم سارا نظام، جا کر کے فیصل بھائی کو میں نے کہا فیصل بھائی لاکھوں کی دعا قبول نہیں ہوئی، آپ کی قبول ہوئی۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کہہ رہے تھے اللہم علینا، یعنی اللہم امطر علینا، اللہ ادھر برسا دے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ اللہم حوالینا، دائیں بائیں برسا دے، ہم پر نہ برسا دے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ پوری جماعت ہار گئی، تو جیت گیا، یہی ہو گیا، صحیح ہو گیا کہ بارے۔ پھر ہم اس کی گاڑی میں سوار ہو کر کے جا گئے کسی نالے سے، اتنے بازار میں پانی ایک نالے سے، ہماری گاڑی کو بھی اٹھایا، مولانا یہاں سے ادھر تک ہماری گاڑی کو لے گئے، شیخ الاسلام بھی اس میں سوار ہے، مفسر قرآن، سمجھے؟ سارے مولانا منظور یوسف بھی، وہ پٹھان تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دیں، سمجھے؟ جوان کے بچے، وہ دوڑے اور ہم لوگوں کو انہوں نے دروازے سے نکالا، گاڑی ہماری ایسے گھسیٹ کر کے سیلاب کا پانی لے جا رہا تھا۔ وہ پٹھانوں کو خدا جزائے خیر، پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ ہے کیا بلا لوگ ہیں، پٹھانوں نے ہماری پوری گاڑی اٹھائی، وہاں سے گاڑی اٹھا کر کے ظالم کے بچوں نے باہر رکھ دیا اس کو، سمجھے؟ کنارے پہ رکھ دیا، سمجھے؟ میں نے کہا بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اے پٹھان۔ یہ ہوتا مولوی صاحب، اللہ کی مرضی ہے، ادعوا ربکم وہو الذی، یہ ہوائیں جو ہوتی ہیں نا یہ خوشخبری سنا دیتی ہیں ماہرین لوگ، بشرا مبشرۃ بین یدی رحمتی، مولانا قرآن بھی رحمت ہے، نبی رحمت ہے، اور بارش بھی رحمت ہے، سمجھ رہی میں؟ یہ رحمتیں ہیں، اور رحمت میں یہ سب، اصل رحمت بارش ہے، اصل رحمت بارش ہے۔ بارش پانی کا کام کیا ہوتا ہے؟ چنے کے دال آپ اس میں رکھ دیں وہ بالکل نرم ہو جائیں گے، چنے کے دال اس کو دیں نرم، جن کے سینے کے اندر قرآن ہوتا ہے، جن کے سینے کے اندر علوم نبوی ہوتے، وہ نرم دل ہوتے، سمجھیں؟ اور قرآن بھی رحمت ہے، اور رحمت میں نے عرض کیا کہ بارش سے سخت چیز کو پانی میں رکھ دو وہ نرم ہو جاتا ہے، قرآن جب آپ کے پاس رحمت آ گئی تو پھر وہ اصل رحیم، وہ اس رحمت کو دیکھ کر کے وہ بھی تیرے لیے نرم پڑے گا، اس کے بھی رحمت ہے آپ کے لیے، سمجھے؟ پھر بارش کا پانی وہ آگ کو بجھا دیتی ہے، پانی جو ہے نا آگ کو بجھا دیتا ہے، تو قرآن بھی رحمت ہے، محمد بھی رحمت ہے، یہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے آ گئے۔ ہاں ملنگو کچھ پہلے پڑ گیا؟ پھر سمجھو کہ بارش بھی رحمت ہے، بارش دریاؤں پہ بھی برستی ہے اور خشکی پہ بھی دریا پہ بھی بارش برستی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہو گیا؟ مومن پر بھی برستی ہے، کافر پر بھی برستی ہے، تو اچھا عالم وہ ہے جو اس رحمت کا حامل ہے، اس کو چاہیے اس کی دعوت بھی عام ہو، خلق خدا کو فائدہ پہنچا دے۔ خیر وقت لگ جائے گا، چھوڑو ان چیزوں کو۔
وهو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کے سامنے بشرا مبشرتاً کے معنی میں ریاح سے اللہ آپ کا بھلا کرے حال بنے گا۔ رحمت کی جو بارشیں ہوتی ہے قرآن ان کو ریاح سے جمع سے تعبیر کرتا ہے، سمجھ رہی میں، اور جہاں پر عذاب والی ہوائیں ہوتی ہیں ان کو ریح سے مفرد سے تعبیر کرتا ہے۔ رحمت والی جو ہوائیں ہوتی ہے بارش والے ان کو ریاح سے جمع سے تعبیر کرتا ہے، اور عذاب والا جہاں طوفان جب آتے ہیں ان کو ریح سے تعبیر کرتا ہے، سمجھے، ریح مفرد سے جس کی جمع ریاح۔ کیا کہتا ہے؟ قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جہاں جہاں بھی آیا زیادہ تر یہی کہ ریح عذاب والی ہوائیں ہیں۔ حتیٰ اذا اقلت صحاباً سے بالکل ترکیب آسان ہے۔ حتیٰ اذا اقلت حملت کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ یہ کہ وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہے صحاباً بادلوں کو، ثقالاً بھاری قسم کی۔ یہ صحابتوں کی جمع ہے، اس لیے اللہ آپ کو بھلا کرے ثقالاً، اس ثقیل کی جمع اس کی صفت آ گئی، لیکن یہ مفرد کے وزن پر ہے تو اس وجہ سے آگے ضمیر اس کی طرف لوٹا ہے، سقنا ہو ضمیر کا مرجع اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ یہ بادل ہیں، اس بادل کو ہانک دیتے ہیں الی بلد میت، غیر آباد بستیوں کی طرف۔ اوے مولویوں خیال کر لینا، جمع غیر ذوی العقول کی طرف ضمیر مؤنث کے لوٹا دیتے ہیں، سکنا ہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ چونکہ یہ مفرد کے وزن پر ہے اگرچہ جمع ہے، اور جمع ہونے کی دلیل نشانی یہ ہے صحاب کی صفت ثقالون آ گئی ہے۔ سمجھا کرو اس کو مولانا۔ حتیٰ ابتدائی اذا قلت، جب وہ بادلیں اٹھا دیتی ہیں، بادلیں جب کہ وہ ہوائیں اٹھا دیتی ہیں صحاباً ثقالاً بھاری بادلوں کو، تو سقنا ہو، یہ ہو گیا شرط، سقنا ہو، ہم ان بادلوں کو، اس بادلوں کو چلا لیتے ہیں، ان کو ہانک دیتے ہیں الی بلد میت، غیر آباد زمین کی طرف، فانزلنا به الماء، اس سے پانی اتار دیتے ہیں، فاخرجنا به من کل ثمرات، اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل اگا دیتے ہیں۔ نخرج الموتا، جیسے غیر آباد زمین کو آباد کر دیا، تیری غیر آباد ہڈیوں کو جو ختم ہو چکی ہیں ان پر ہم گوشت چڑھائیں گے، اسی طرح تمہیں آباد کر دیں گے۔ جیسے کہ درخت سوکھ جاتے ہیں بارش سے پھر ان پر پتے آتے ہیں، جیسے میری جس وقت بعثت کا مسئلہ ہوگا تمہارے ان ہڈیوں پر یہ ہے کہ گوشت آ جائے گا۔ اور مولی منظور جو 96-97 کلو ہے، اسی طرح اللہ اس کو، اگر مولی منظور کے کسی ٹانگ کو دریا کے اندر پھینکا گیا ہے اور کسی کو بلوچستان میں پھینکا گیا، ہمارے پاس رجسٹر ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، زمین نے جتنے تمہاری چیزیں کیڑوں نے کھائی ہے، کمی کی ہے، ہمارے پاس رجسٹر ہے، وہ سارا لا کر کے مولی منظور کو پورا کر دیں گے۔ سمجھتا ہے؟ نخرج الموتا اخراجا کائنا کذالک، مردوں کو اسی طرح زندہ کرتے، لعلکم تتذکرون بہذہ الامور، بہذہ النصائح، ان نصائح سے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد زمینیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک بنجر قسم کی زمین، اس بارش سے کوئی فرق اس کو نہیں ہوتا، دوسرا زرخیز کی زمین ہوتی ہے، زرخیز زمین جو آپ کو پودا بھی دیتی ہے۔ اسی طرح مولانا سمجھو یہ بارش سے، جیسے قرآنی بارش میں بھی یہی ہوتا ہے، جس کے سینے کے اندر طلب ہوتی ہے وہ قرآن سے لیتا ہے، جس کے سینے کے اندر طلب نہیں ہوتی بنجر زمین کی طرح، اس میں 1000 قرآن اس کے سامنے پڑھو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اڑے ہو گیا۔ والبلد الطیب، فرماتے ہیں کہ پاکیزہ زمین، پاکیزہ شہر، پاکیزہ زمین، یہ مبتدا ہو گیا۔ یخرج نباتوں، اس کے پودے زمین سے نکلتے ہیں، باذن اللہ، معزونا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، باذن بھی یخرجو کے ساتھ یہ خبر بنے گا البلد الطیب۔ اور والذی، وہ زمین، البلد الذی، وہ زمین، خبث، جو کہ بنجر ہے، بیکار قسم کی، خبیث ہے، بنجر ہے، یہ ہو گیا مبتدا موصول صلہ۔ لا یخرج الا نکدا، پودا نہیں نکلے گا الا نکدن، مگر بیکار اور ناقص قسم کا نکلے گا، نکلے گا بھی نہیں، نکلے گا بیکار ناقص قسم کا، ہو گیا۔ نصرف الآیات القرآنیت لقوم یشکرون، شکر گزار لوگوں کے لیے آیتوں کو پھیر پھیر کر کے بیان کرتے، تصریفاً کائناً کذالک، اسی طرح، تو جیسے کہ وہ قطرے آسمان سے بارش سے اترتے ہیں، ہمارے ایک ایک لفظ اللہ آپ کا بھلا کریں، وہ بھی اسی طرح بارش کی، یہ بھی رحمت کے قطرے ہیں، ان سے کون سا سینہ ہے جو سیراب ہو جائے۔ اڑے اب تشبیہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ کون سا سینہ ہے جو ان سے سیراب ہو جائے مولانا؟ نصرف الآیات لقوم یشکرون تصریفاً کائناً کذالک۔ اڑے کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا مولانا، بلکہ آپ یہ سمجھو اللہ آپ کا بھلا کرے، قرآن ایک سمندر ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن ایک سمندر ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے اندر 30 جزیرے ہیں، اور ہر جزیرے کے اندر پھر یہ جو آیت 30 پارے، یہ 30 جزیرے ہیں۔ قرآن خود سمندر ہے،
30 پارے 30 جزیرے ہیں، اور ہر پارے کے اندر آیات جو ہیں وہ ہیرے ہیں، ہیرا موتی جواہر، اس لیے کہ ہیرا بھی تو دریا سے نکلتا ہے، اللہ خالو نے خیرتی بروتا تو شو منگا، سمجھے، ہیرے بھی تو وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو عرض کیا کہ قرآن سمندر ہے، 30 پارے 30 جزیرے ہیں، اور آیات قرآنی ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہیرے ہی ہیرے ہیں۔ چلیے گا، گڑ گڑ نہ کرو استاخو گڑ بچے۔ اس کے بعد دلائل نقلیہ پیش کر رہا ہے کہ توحید کو لے کر کے انبیاء ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح کو قوم کے پاس فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری پیاری قوم، ما لکم من الہ غیرہ، لکم خبر مقدم بنے گا، ما نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود، الہ غیرہ یہ مبتدا مؤخر بنے گا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیما، اس دن کے سنگین عذاب سے میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں۔ یہ عظیم صفت ہے عذاب کے لیے، لیکن جر جوار کی وجہ سے ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومی، آپ کے قوم کے سرداروں نے کہا، مولانا ملا کا ترجمہ سردار نہیں ہے، ملا یملو کا معنی اصل معنی بھرنا، ملا کا ترجمہ سردار نہیں ہے، لیکن جو سردار ہوتے ہیں مردار ہوتے ہیں، جن کے کپڑے ہوتے ہیں کاٹن کے ہوتے ہیں، جب چلتے کیک 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 بوٹوں کو ٹپک 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 ٹپک، تو دیکھ کر کے میری اور آپ کی آنکھیں بھر جاتی ہے، وہ ہمارے آنکھوں کو بھر دیتے ہیں اپنے کر و فر سے، لش پش ماڈرن، اس سے ہماری آنکھیں بھر جاتی ہیں، اس وجہ سے ان کو ملا کہتے ہیں۔ ورنہ سردار کا معنی، ملا کا ترجمہ سردار نہیں ہے، ملا کا معنی بھرنے کے، دیکھ کر کے میری اور آپ کی آنکھیں، میرے جیسے کالے پر آپ کی نگاہ پڑے گی، جس کے غریب سادے کپڑوں پر تیری نظریں بھریں گی نہیں، نظریں تو ان سے بھریں گی، زرداری کو دیکھ، اس کے کر و فر کو دیکھ، نظر تیری بھر جائے گی۔ نواز شریف کو دیکھ، امیر المومنین حضرت عمران خان علیہ ما علیہ وفی ما فی ولہ ما لہ، سمجھے، حضرت اقدس کو بھی دیکھ، اللہ اللہ، خدا کا شکر کرو ظالموں، ایسے ایسے آپ لوگوں کو لیڈر اللہ نے دیے، سمجھے۔ اور ایک سے شیخ رشید ہے، ہمارے ملک کو اللہ نے چمکایا اس قسم کے لوگوں سے، سمجھے، فواد چودھری، بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، سمجھے بھائی جان، میں تو یقین کرو کہ بس خوشی کے مارے کپڑوں میں سما نہیں سکتا، بہت پیارے پیارے لوگ، سمجھے، قدر کرو، اپنے ملک کی قدر کرو، سمجھے۔ بنے کیوں کر کام، جب ہو سب کار الٹے، ہم الٹے بات الٹی یارو الٹا، سمجھے، بنے کیوں کر بات، جب ہو سب کار الٹے، ہم الٹے بات الٹی یارو۔ تو ملا کا معنی اثر آتے بھرنے کے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اور ملا اسی سے منلا، وہ الگ ہے، وہ عبرانی لفظ کا لفظ، منلا نون ساکن کو لام کے اندر ادغام کیا یرملون والے قاعدے سے، تو ملا ہو گیا، اس کا معنی بھی بھرنے کے۔ ملا اصل ملا وہ ہوتا تھا جو علم سے بھرا ہوا ہوتا، اور اب کا ملا وہ ہے جو پراٹے سے بھرا ہوا۔ میرا اپنا پیٹ ہے، اپنی والدہ کا جملہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، آپ بھی سن لو۔ اللہ اکبر، یہ بہت خطرناک قسم کی دیہاتی خواتین، یہ غریب بکریاں چرانے والی خواتین، دیہاتی عورت، دیہاتن، جا کر کے مشکیز سر پہ ڈال کر کے دور سے پانی لانے والی، ایک دن بیٹھ کر کے یا کھا کر کے، دونوں ہیں، بیٹھ کر اور کھا کر، دوڑ نہ ہو تو میرا پیٹ بھی نکلا ہوا، کچھ دن اور زیادہ نکلا ہوا تھا۔ جملہ ذرا سنو، ایک دن کہنے لگی، بیٹا ہم بوڑھی ہو گئی، میں بوڑھی ہو گئی، لیکن اپنی زندگی میں مرد کا پیٹ نکلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، عورتوں کے پیٹ تو نکلتا ہے لیکن مرد کا نکلتے ہوئے سمجھ میں نہیں ہے۔ اس سے بڑی رسوائی، بڑی گالی پوری کائنات میں نہیں ہے، لہذا یہ جیکم آباد والے بھی سن لیں اور پشین والے بھی سن لیں، سمجھے بھی جن، جیکم آباد والے سن لیں کہ 30 سال کی عمر میں جب تیرا حال یہ ہے تو پھر آگے کیا ہوگا، اور بھی کھا، سمجھے۔ 37 سال میں جب یہ حال ہے، سمجھے، بابا صحیح ہے، ہمارے حضرت تھے 100 سال سے اوپر لیکن اس کا پیٹ نکلا نہیں، سمجھے، تھوڑی غذا لے کر کے، سمجھے۔ لیکن میں نے اپنا مذہب آپ کو بتایا، کئی دفعہ میں نے ارادہ کیا میں اس فارمولے پر عمل کروں، پیٹ کم کر دوں، لیکن یہ کہ جب کھانا آتا ہے تو کہتے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، سمجھے بھائی، ہے قسمت دوبارہ کھانا نصیب ہو جائے یا نہ ہو جائے، یہ زندگی کا آخری کھانا ہے، دبا کر کے کھاؤ، سمجھے۔
بچ گئے تو غازی، مرے تو شہید، شہید سے بھی اللہ راضی اور غازی سے بھی اللہ راضی۔ آیا سمجھ؟ سندھی میں کہتے ہیں ایک سندھی مولوی کھا کر کے مر گیا تو دوسرے نے جمعے میں دعا کی، اللہ اساں کی بھی ایڑی شہادت جی موت نصیب فرما جی ادھے کے تواں شہید کے آؤں۔ اے اللہ ہمارے حضرت کو جو آپ نے شہادت نصیب فرمائی ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرما۔ یعنی وہ کھا کر کے پھٹ گیا، مر گیا، سمجھے؟ ہاں۔ پھر ان لوگوں کا زبردست ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں پھبی ویاں اوہے جو کھائی کھائی مویا، پھبی ویاں اوہے جو کھائی کھائی مویا، پا گئے وہ لوگ جو کھا کھا کر کے مر گئے۔ دنیا کا مزہ اور آخرت کا مزہ وہ پا گئے جو کھا کھا کر کے مر گئے، باقی ہم تو سارے کھو گئے، وہ پا گئے۔ ہے کھاؤ ظالمو۔ تو اصل آپ کو پھر نوح علیہ السلام کے قوم کے جو سردار تھے نا، وہ اللہ کا بھلا کرے سارے کے سارے وہ کافر تھے، برخلاف صالح علیہ السلام کے قوم کے۔ اس لیے وہاں پر کہا قال الملأ الذین کفروا من قومہ، صالح علیہ السلام کے قوم کے کافروں نے، سارے کافر نہیں تھے سردار، یہاں نوح علیہ السلام کے سردار جتنے مردار تھے وہ سب کافر تھے، اس وجہ الذین کفروا نہیں کہا وہاں پر الذین۔ قال الملأ الذین کفروا قال الملأ من قومہ، یہ ہو گیا مولانا کالا کا فائل، انا لنراک کائنا فی ضلال مبین، آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کھلی گمراہی کے اندر ہیں آپ۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، کسی قسم کی کوئی گمراہی نہیں ہے، نکرۃ نفی واقع ہے، ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں اللہ کے پیغام تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ کوئی نبی کہتا رسالت ربی، نوح علیہ السلام کہتا رسالات ربی۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس زیادہ تبلیغ کی ہے، گویا کہ رسالتیں۔ یا اس طرح بھی ہوتا ہے کبھی کہ کچھ اپنے قوم کے افراد ہوتے ہیں، کچھ دوسرے قوم کے، تو اس اعتبار سے بھی رسالت کہا جاتا۔ اور کسی کی زندگی کچھ تھوڑی رہی ہے اور اس کی ایک قوم رہی ہے تو وہاں پر رسالت ربی، رسالات نہیں ہے، رسال۔ اڑے سمجھ میں نہیں ہے؟ ابلغکم رسالات ربی، میں اللہ کے پیغام تمہیں پہنچا دیتا ہوں، وانصح لکم، میں تمہارے خیر خواہ ہوں، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں جو کچھ تمہیں کوئی معلوم نہیں ہے، سمجھے؟ لہذا ایک میں جانتا ہوں، میں عالم ہوں، فعلیکم ان تتبعوا العالم، لہذا تم لا علم ہو، عالم کی پیروی کرو، سمجھے؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم اکذبتمونی، واو عاطفہ، اکذبتمونی، تم میری تکذیب کرتے ہو، وعجبتم، اس بات سے تعجب کرتے ہو، من ان جاءکم، ان جاءکم یہ متعلق ہوگا، اب تو مفعول بنے گا، من ان جاءکم ذکر کائن من ربکم، اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، علی رجل منکم، علی ید رجل منکم، یا علی لسان رجل منکم، تم میں سے ایک آدمی کی زبان پر اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، لینذرکم، وہ تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہے، یہ جہاں کے ساتھ متعلق ہوگا لینذر، ولتتقوا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ولعلکم ترحمون، فکذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، فانجیناہ، نوح کو نجات دے دی، والمؤمنین معہ فی الفلک، اور مومنین جو آپ کے ساتھ تھے ان کو ہم نے نجات دے دی، فی الفلک، کشتی میں جو تھے، والذین آمنوا معہ فی الفلک، کشتی میں ہم نے اللہ کا بھلا کر ان کو نجات دے دی، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کر دی ان کو ہم نے غرق کر دیا، انہم کانوا قوما عمین، یہ نابینا قسم کی قوم تھی، حقیقت میں ظاہر میں تو بینا تھے لیکن دل کے آنکھوں سے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ نابینا تھے، انہوں نے ہدایت کو کبھی سوچا نہیں۔ انہم کانوا قوما عمین عن رؤیت الحق وارسلنا الی عاد اخاہم ہودا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس لیے میرے بھائی جان، اگر شاہ اسماعیل شہید نے نبی کو بھائی کہا تو کوئی گناہ نہیں کیا، یہ انبیاء کو سب کو اخو اخو کہا ہے قرآن نے، سمجھے؟ اس پر ہمارے بریلوی حضرات اس کی تکفیر بھی کرتے ہیں، اس کو گستاخ رسول بھی قرار دیتے ہیں، دونوں طرف سے مولانا۔ وارسلنا الی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم